الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب الإصلاح بين الناس قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى واصلحوا خير وقال تعالى واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تسونامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة وكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں دو آدمیوں کے درمیان دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو دو مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو دو مسلمانوں کے درمیان میں کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو دور کرنا صلح کرنا اور آپس میں اتفاق کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پریشانیوں کو دور کر کے ایک جوڑ کر دینا اس کی کیا فضیلت ہے اور سنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے وہ حضرت کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیتیں ذکر کی اور اس میں مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو جھگڑا ہو پریشانی ہو بول چال نہ ہو یا کسی قسم کو اور کسی قسم کی کوئی بات ہو اور اس کو دور کر کے صلح صفائی اور اطمینان اور سکون وغیرہ پیدا کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں جو ہڈیوں کے جوڑ ہے وہ ہر جوڑ کے برابر صدقہ کرنا چاہیے. تقریباً 360 یا 300 سے اوپر جوڑ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو مالی حالت تھی اس مالی حالت کے بعد کے مطابق انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روزانہ 360 روپے 360 ڈالر 360 پاؤنڈ صدقہ کرنا تو بڑا مشکل ہے لیکن آپ اس کے پاس ہوگا کہ جو صدقہ کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو اور اس دو آدمی کے درمیان میں اختلاف کو دور کر کے دونوں کے درمیان میں اتحاد اتفاق اور برابری پیدا کر دو تو یہ بھی منزل صدقات ہے. صدقات کے لیے اللہ کے راستے میں مال ہی خرچ کیا جائے پیسے ہی خرچ کیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہر امر خیر ہر کار خیر یہ صدقہ بن سکتا ہے. اس وجہ سے اگر دو آدمی کے درمیان میں انبن ہو نہیں ہو رہے نہیں بات چیت کر رہے ہیں اختلاف ہے آپس میں دشمنی ہے تو آپ اس صورت میں تو ان کے درمیان میں صلح صفائی پیدا کرا دو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. وہ توہین اور رجل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے جانور کے اوپر سامان لاد رہا تھا بیچارہ اکیلا تھا محنت کر رہا تھا سامان اٹھا کر اس کے نام جانور کے اوپر لاد رہا تھا اب تو نے یہاں پر اس آدمی کی کوئی نصرت کر دی کوئی مدد کر دی مثلا کیا ہے کوئی بوری اٹھا رہا تھا تو نے بوری کو ہاتھ لگا دیا تاکہ اس کو اوپر لے جانے میں یا اس کو اوپر رکھنے میں آسانی ہو جائے تو یہ بھی صدقہ ہے. جانور چل رہا تھا تو نے اس جانور کو پکڑ کر کھڑا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس کو سامان چلانے میں آسانی ہو گئی تو یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں صدقہ کے زمرے میں آتی ہیں اور اس جگہ کو ثواب ملتا ہے. کوئی عمل کرے آدمی اس کے ڈاپا پر سامان کو اٹھانے میں تو یہ بھی اس کے اوپر صدقہ ہے یا اٹھایا اس کے لیے اس کے اوپر سامان کو اٹھانے میں مدد کرے تو یہ
صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم نے کوئی کلمہ طیبہ کہہ دیا، اچھی بات کہہ دی، جس کی وجہ سے سامنے والا خوش ہو گیا، جس کی وجہ سے سامنے والا کی پریشانی دور ہو گئی، تو یہ کلمہ طیبہ کہنا، کوئی اچھی بات کہنا، یہ بھی تمہارے لیے گورنمنٹ کے صدقہ دے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کچھ بھی ثواب فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اپنے گھر سے تم مسجد کے لیے چل رہے ہو، وضو کر کے چل رہے ہو، تو ہر قدم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے تم لگا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، قدم چلا رہے ہو، تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے راستے میں کوئی اذیت والی چیز، تکلیف والی چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، کوئی کنکر پڑا ہوا تھا، کوئی کیل پڑی ہوئی تھی، یا ایسی کوئی چیز پڑی تھی کہ جس کی وجہ سے راستے میں چلتے ہوئے آدمی کو نقصان ہو، اس کے سواری کو نقصان ہو یا اس کو چلنے میں تکلیف ہو، تم نے اس چیز کو راستے میں سے ہٹا دیا تاکہ کسی مسلمان کو، کسی دوسرے آدمی کو، کسی چلنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ اماطۃ الاذی عن الطریق، اذیت والی چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، مسلمان کی سہولت کے لیے، مسلمان کی آسانی کے لیے جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صدقہ کا ثواب رکھا ہوا ہے۔ وعن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس وينمي خيرا او يقول خيرا متفق عليه۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور آیا تھا کہ موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ پولیٹکس، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ میں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل تک اس بدبو کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کہلائے، ہمیشہ سچ بولنے والے کہلائے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے رسول صادق الامین ہیں، اس طریقے سے ہمیں امتیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور کبھی اپنے زبان سے جھوٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت حضرات کے سامنے حدیث آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر تین چیزوں کے لیے اگر کوئی آدمی سچ نہیں بول رہا، جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ جھوٹوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، یا جھوٹ بولنے کا گناہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس مقصد کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اچھا ہے، بہتر ہے، صلح کے لیے ہے، دو آدمی کے درمیان اختلاف ہے، اس وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور اس صورت میں یہ جھوٹ غیر برا نہیں ہوگا۔ مثلا دو آدمی دونوں میں اختلاف ہے، ایک دوسرے کا نام پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا کام پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بہت زیادہ تنقید اور تبصرہ کرتا ہے، جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان دونوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے کہتا ہے، یار تم فلاں آدمی سے کام کا سیکھتے ہو، وہ تو تمہارے لیے اتنی تعریف کر رہا تھا، اتنی تعریف کر رہا تھا، اتنی تعریف کر رہا تھا، کچھ نہ کچھ، حالانکہ ایک مرتبہ بھی اس نے تعریف نہیں کی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے دل میں سے اس کا کیا ناراضگی ہے وہ ہٹے، اور پھر اس صورت میں کیا آپس میں دونوں میں دوستی ہو جائے، دونوں میں صلح ہو جائے، دونوں میں صفائی ہو جائے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے۔ اور اس صورت میں یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی اس نے تعریف تو نہیں کی لیکن پھر کہہ رہا ہے کہ کیا تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہارا تو بہت عزت کر رہا ہے، وہ اس قسم کی چیزیں کہنے کی وجہ سے کیا اگر آپس میں صلح ہو جائے تو یہ بھی درست ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے تھے
روایت میں اور بھی زیادہ ہے وَلَمْ أَسْمَعُهُ يَرْبَطُ بِشَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا بِثَلَاثٍ ثانی الحرب لڑائی کے درمیان میں اگر وہ کیا کرتا ہے تو جو بھی بات کر رہا ہے وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے وحدیث الرجل امرأته یا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے اور اس میں وہ ایسا کہہ رہا ہے یا حدیث المرأة زوجها یا عورت مرد کے ساتھ بات کر رہی ہے اور اس میں عورت کچھ ایسی جھوٹی بات کہہ رہی ہے تو پھر اس وقت میں اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا لیکن اس الفاظ سے سننے کے بعد آپ لوگ یا عورتیں یہ نہ سمجھ لیں کہ لوگ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت مل گئی بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ مرد اس عورت کو کہتا ہے کیا مجھے تو تیرے سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت کسی سے نہیں حالانکہ اس کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے تو جھوٹ کہا کے لیے لیکن یہ جھوٹ اس وجہ سے کہا تاکہ اس کی بیوی میں کیا ہے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور پھر تعلق اچھا ہو جائے اور زندگی اچھی طرح سے گزرے کہتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ حسین تو اگر کوئی ہے میرے نزدیک تو کوئی سمجھ میں آئیے اس قسم کے جملے مطلب شیخ نور اللہ مرقدو نے یہ حدیث جب ہمیں بتائی تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ آدمی جماعت میں جاتا ہے اور جماعت کے کام میں مصروف ہوتا ہے جماعت کے کام میں مشغول ہوتا ہے اس وجہ سے کسی چیز کی طرف سوچنے سننے سمجھنے کا اس کو موقع نہیں ہوگا اس زمانے میں ہوتا سمجھ میں خیر اور اب وہاں سے وہ آدمی خط لکھتا ہے اپنی بیوی کو تو مجھے تو تیری اتنی یاد آتی ہے اتنی یاد آتی ہے اتنی یاد آتی ہے کہ کچھ نہ پوچھو حالانکہ ایک مرتبہ اس کی یاد نہ آئی سمجھ میں اس طریقے سے اگر عورت کو لکھ رہا ہے تو یہ جھوٹ لکھ رہا ہے لیکن اس جھوٹ سے ایک فائدہ ہے تاکہ اس کے دل میں عورت کے دل میں اس کی وقت پیدا ہو یا اسی طریقے سے اگر عورت اپنے شوہر کے لیے کہہ رہی ہے تاکہ جس کی وجہ سے یہ ہو تو یہ جھوٹ گناہ نہیں ہے یا اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتها حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور دروازے کے اوپر زور زور سے آواز آ رہی تھی تو جو آدمی بات کر رہے تھے تو آدمی جھگڑ رہے تھے اور اس صورت اس کی آواز گھر میں پہنچ رہی تھی اصل پورا یہاں تک واقعہ نہیں لیکن پورا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو قرضہ دے رکھا تھا ظاہر بات ہے کہ قرضہ جب وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو جس کے پاس قرضہ وصول کرنا ہوتا ہے وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے کیا کیا سوچنے اختیار کرتا ہے وہ جانتے ہیں اب وہ جب قرضہ وصول کرنے کا موقع آیا تو اس سے باتیں کرنے لگا اور بات کرنے میں ادھر کھا کر مر گیا کہ مر گیا ابھی دیکھو اور اس قسم کے جملے ہو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر آواز سنی فَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْجِعُ الْآخَرَ ان میں سے دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جو تمہارا قرضہ میں دینے کے لیے تیار ہونے کے بہت ہے ذرا کچھ کم کر دو کچھ معاف کر دو تم دے دو 100 روپے دینے ہیں تو 50 معاف کر دو 50 لے لو چلو میں ابھی دے دیتا ہوں یا اس قسم کی کوئی بات ہو رہی تھی وَيَصْدَقُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَعْفَوْ جب اس نے ایسا کہا تو دوسرا کہہ رہا قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم میں بالکل ایسا نہیں کروں گا مجھے تو پورے پیسے چاہیے میں دیکھیں پیسہ تم سے وصول کروں گا وہ کہہ رہا فخرج علیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت خدا سے باہر نکلے اور باہر نکل کر دیکھا کہ دو آدمی اس طریقے سے بات کر رہے تھے وقال أين المتعالي على الله لا يفعل المعروف ارے بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو معروف اور اچھی چیز کو کہہ رہا تھا کہ اتنا کم کر دو بتا دے گا تجھے بتا نہیں میں تو کچھ کم کرنے والا نہیں تو یہ کہنے والا کون ہے کہاں ہے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ میں نے کہا تھا میں نے اس کو پیسے دیے میں پورے پیسے مانگ رہا ہوں اور یہ اس میں سے کم دینے کے لیے کہہ رہا ہے یا اس میں سے کم کرنے کے لیے کہا ہے میرا نقصان جا رہا ہے تو میں کیوں ایسا کہوں میں نے یہ کہا ہے انا یا رسول اللہ فلو أي ذلك أحب متفق عليه والله لا فخرج عليه رسول الله فقال أين المتعالي على الله
سالم سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا ان بنی عمرو بن عوف، بنی عمرو بن عوف یعنی جو مسجد قباء آج کل ہے وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنی عمرو بن عوف۔ ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، اور اس کی اطلاع حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پہنچی۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مسجد قباء تک ان قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، دونوں میں آپس میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود برابر سے نفیس تشریف لے گئے۔ حضور اور دوستوں، ہمارے قوم میں، ہمارے مقام میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں بہت سی مرتبہ ہم کو پتہ چلتا ہے پرانے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، پرانے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لیکن ہمارے دل میں ان کے درمیان میں صلح کرانے کی، اتفاق کرانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ذرا اور آگ لگانے کی خواہش ہوتی ہے، اس کو یوں چڑھاتے ہیں، اس کو یوں چڑھاتے ہیں، اور طریقے سے اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان کا کام تو یہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب پتہ چلا کہ فلانے لوگوں میں، فلانے خاندان میں، فلانے بھائیوں میں، فلانے چیزوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بلائے، بغیر کہے خود تشریف لے گئے کہ آپس میں صلح کرا دیں۔ اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کر بھی گئے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور وہاں ایک کام ہے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے تو ابو بکر کو کہہ دینا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے مدینہ منورہ میں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے گئے اور لوگوں کے درمیان میں جو کچھ بات کرنی تھی، صلح صفائی کرنی تھی، وہ صلح صفائی کر کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیدل تشریف لا رہے ہوں گے یا آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے گئے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے تو آپ کیا نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اس کے جو الفاظ حدیث میں ہے وہ بہت ہی غور کرنے کے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے اونچے درجے کے ہونے کے باوجود اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس تواضع کے ساتھ، کس عزیز کے ساتھ، کس نرمی کے ساتھ جواب دیا۔ اگر ہم میں سے اس قسم کے اگر کوئی شکر کر کے جاتے ہیں ہاں ہم پڑھائیں گے، کیوں نہیں پڑھائیں گے، سمجھ میں آتا نماز کا وقت ہے چلو پڑھاؤ اور پڑھا دیتے ہیں، ذرا کبر ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الفاظ کیا ہے؟ یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس، یا ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہاں روک لیے گئے، حانت صلاۃ نماز کا وقت ہو گیا، فہل لک ان تؤم الناس، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ قال نعم ان شئت، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں امامت کراؤں تو میں ضرور امامت کروں گا۔ اتنی تواضع کا ہوتا ہے کہ اگر حضرت بلال کو کہہ رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امامت کرا تو یہ کرا لیتا ہوں، یہ کام کر لوں گا میں، تو یہ تواضع ہونی چاہیے۔ خیر وَأَقَامَ بِلَالُ الصَّلَاةَ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کی، نماز کھڑی ہو گئی۔ وَتَقَدَّمَ أَبُوبَكْرُ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا اور اللہ اکبر کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ وَكَبَّرَ النَّاسُ، اور لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر نماز شروع ہوئی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اب یہ لوگ تو نماز میں ہیں اور نماز کی وجہ سے وہ سارے کے سارے نمازوں کو متوجہ تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صف میں داخل ہونے کے بعد صف میں دوسرے جو مصلی کھڑے تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توازن دیکھیے، یہ نہیں کہ چلو ہٹو جاؤ بہت دیر کر پا گیا، ہاں پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں،
جانتے سمجھا کچھ نہیں کیا سب میں آ کر کھڑے ہو گئے وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے لیے حضرت ابوبکر کے پیچھے سب کا کھڑے ہو گئے فاخذ الناس فی التصفیق اب جب دیکھا جب جہاں کھڑے ہو کے کھڑے اس کو ظاہر بات ہے کہ سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ میرے پاس کون آیا ہے کون کھڑا ہوا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حضرت ابوبکر کر رہے تھے اس وجہ سے جو اڑوس پڑوس کے تھے وہ اس طریقے سے آواز کرنا شروع کیا ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو ماننا سمجھ میں تاکہ وہ دوسرے آدمی دیکھے اور پتہ چل جائے کہ بھائی کچھ ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اصل نماز پڑھنے والا آ گیا ہے اس کو آگے کیا جائے اور حضرت ابوبکر ہٹ جائے یہ مطلب ہوتا ہے تو وہ تصویر ہوئی فلما قام الصف وأخذ الناس بالتصوير وكان أبو بكر لا يلتفت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف ہو گئے وہ حضرت ابوبکر تھے ہمارے پہ تھوڑے تھے تو مچھر بیٹھ رہے ہیں پتہ چلے کہ کون سے ہاتھ پر نماز پڑھ رہا ہے سمجھ میں آئے وہاں پر نماز میں مصروف ہو گئے یہ پیچھے شور ہو رہا ہے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ پر مارا جا رہا ہے اس لیے کہ بولنا تو نماز میں جائز نہیں تھا لیکن کیا ہے آواز کی جا رہی تاکہ پتہ چلے کچھ ہے لیکن حضرت ابوبکر متوجہ نہیں آیات کرنے تو کوئی صلاح نہیں فلما اکثر الناس التصویق انتہا جب بہت سے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو ظاہر بات ہے کہ آواز زیادہ ہوئی تو زیادہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب متوجہ ہو کہ کوئی آواز کہاں سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں امام آ گیا ہے اس وجہ سے یہ لوگ کیا ہے تصویر کر رہے ہیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز کر رہے ہیں وَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تھے نماز تو شروع ہو گئی تھی مصلی پر تھے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہونے کی وجہ سے یہ آواز ہو رہی ہے تو یہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے جب یہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کیا کہ مصلی پر ہی رہو تم ہی نماز پڑھاؤ ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے کہ تم نماز پڑھاؤ تو اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور شکریہ ادا کیا کیا مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ میری جگہ پر تم کھڑے ہو اور میری جگہ پر کھڑے ہو کر تم نماز پڑھا رہے ہو تم اس کے حقدار ہو اس وجہ سے جو کام تم کر رہے ہو وہ کرو تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اطمینان ہوا اور اطمینان پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس جگہ پر پہنچایا کہ تیرا حبیب بھی مجھ پر اعتماد کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن پھر کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے ہٹ کر پیچھے سب میں مصلی سے ہٹ کر سب میں آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں سے نکل کر آگے آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو گئی اب نماز پڑھانے کے بعد تو نماز میں تو ظاہر بات ہے کہ بول نہیں سکتے تھے بتا نہیں سکتے تھے اس لیے وہاں تو کوئی بات نہیں ہوئی کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وقال الناس بالتصفيق وكان ابو بكر لا يلتفت بصلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدعو حمد اللہ حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہا ورجع قہقرا اور پھر فوراً پچھلے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں مل گئے وراءہ پیچھے حتیٰ قام فی الصف یہاں تک کہ وہ خود صف میں کھڑے ہو گئے اب فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی جگہ خالی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے
فلما فرغ، میں نے ابھی بتا دیا کیونکہ بات کرنے میں موقع نہیں تھا، سلام پھیر دیا، بات کرنے کا موقع مل گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے کر اقبل علی الناس، سب سے پہلے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بھائی یہ کیا تم نے تالیاں بجانا شروع کر دیا تھا؟ یہ تالیاں بجانا کیا شروع کر دیا تھا؟ سمجھنا ہے، یہ تالیاں تمہارے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر تمہارے پیچھے عورت کھڑی ہے اور تم سے نماز میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، تم سے نماز میں کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ وہاں سے بولنا چاہتے ہیں تو عورت کے لیے تو بولنا درست نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اس وقت اب جب اپنے سب میں ہوگی تو سب میں اس طریقے سے کیا ہے تالی لگائے گی، اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی. تو جس کی آواز ہوگا تو اس میں جو آگے مرد ہوگا وہ سمجھے گا کہ کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. تو یہ تو تصویر عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. متوجہ ہوئے فصلی للناس علماء فرض اقوال الناس وقال ایھا الناس، اے لوگو ما لکم دین ناکم شیء فی الصلاۃ، اگر نماز میں تمہارے لیے کوئی ضرورت پیش آ جائے فاستم بالتسبیح، تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنا، یا اپنے ترجمے میں کہوں کہ تالیاں بجانا شروع کر دی. انما التسبیح للنساء، ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ تو عورتوں کے لیے ہے. من نابہ شیء فی الصلاۃ، اگر کسی آدمی کو نماز میں کوئی ضرورت پیش آ جائے، امام کو بتانا ہو، امام کی غلطی ہو رہی ہو، امام کو بیٹھنا چاہیے تھا تحیات پر اور اس صورت میں وہ کھڑا ہو گیا، یا امام کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اس صورت میں وہ کیا ہے قاعدہ سمجھ کر وہ ایک رکعت ہی کے اوپر بیٹھ گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمارا امام ایسا کرتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح پڑھے، تحلیل کا لا الہ الا اللہ رہتا ہے. خیر میرا مسلم میں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ جس کیفیت کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ زور سے اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے. سمجھ میں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس لیے اپنے جذبات کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا ہے یا غلطی بتلانے کے لیے اللہ اکبر پڑھا ہے. اس وجہ سے شریعت میں رکھا ہے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ تعجب کا لفظ بھی ہے. تو بڑا تعجب ہو رہا ہے بھائی ہمیں، نماز پڑھ رہے ہو اس میں غلطی کر رہے ہو، سبحان اللہ. سمجھ میں آ نہیں؟ اس وجہ سے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. جی من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ فإنہ لا یسمع احدا حین یقول سبحان اللہ الا انتبہ. اور جب تم سبحان اللہ کہو گے تو بات ہوگی تو امام بھی سمجھے گا کہ بھائی اس نے کوئی تعجب والی بات ہوئی ہے، بھول والی بات ہوئی ہے، غلطی والی بات ہوئی ہے، کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی عجیب بات ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا. اس میں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. یاد رہا سبحان اللہ. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلے تو قوم کی اصلاح ہو گئی، یہ غلطی قوم کی تھی، وہ قوم کی غلطی بتا دی اور آپ لوگوں کی بھی غلطی بتا دی گئی. پتہ چل گیا انشاءاللہ. اپنی غلطی قبول کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے قبول کریں گے؟ ارے سبحان اللہ کہنا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قوم کی غلطی بتائی. اب اس کے بعد فلتفت الی ابوبکر، التفات کیا ابوبکر کی طرف. اب کہتے ہیں کہ بھائی جب تم نماز پڑھا رہے تھے، نماز تم نے شروع کی تھی، میں نے تم کو اشارہ کر دیا تھا کہ تم بھی نماز پڑھاؤ، تو پھر تم کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور مصلی چھوڑ دیا اور پھر سب پہ آ کر کھڑے ہو گئے؟ کیوں تم نے نماز نہیں پڑھائی؟ یہ بتاؤ. ماں منعک ان تصلی بالناس حین اشرت الیک، جب میں نے تم کو اجازت دے دی. فقال ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے باپ کا نام لے کر کہ ابو قحافہ کا بیٹا، یعنی ابوبکر کو جن کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ، کہ ابو
کہا کا بیٹا کے لیے کیا حقدار ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے؟ اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا کہ کیا ہے آپ امام ہو. ماں کھانا امام نے ابن ابی قحافہ یصلی للناس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیسے امامت کراؤں؟ اس وجہ سے میں امامت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پھر آیت الہا کیوں اٹھا لیے تھے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھے نماز پڑھانے کا جو حکم فرمایا، اس سے میں سمجھا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا کہ میں لوگوں کے نماز پڑھانے کے قابل ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات تھی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس وجہ سے اس کتاب میں یہ حدیث کو ذکر کی گئی اور اس میں بہت ساری چیزیں دوسری بھی آ گئی. لیکن اصل چیز جو تھی کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا سے اس کی تفصیل کریں تو سر معاملہ زمانہ کا متولی کہو، ٹرسٹی کہو، گاؤں کا بڑا کہو، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے سامنے والا کو سدھارنے کے لیے، سامنے والا کو سیدھا کرنے کے لیے خود آئے ہیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ جس کی طرح ہو کے آئے میرے پاس. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کیا سمجھنا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بلائے گئے کہ قوم میں گڑبڑی ہو گئی ہے، اس قوم کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ایک بات مان ہوئی. تو اس سے قوم کے درمیان میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس اختلافات کو کس طریقے سے دور کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس میں اصلاح کرنی چاہیے، یہ آج کے تعلیم میں حضرت کو بتایا گیا. اللہ جل جلالہ امن والوں مجھے اور آپ کو مصلح قوم بنائے، مفسد قوم نہ بنائے، قوم میں فتنہ پیدا کرنے والا، فساد پیدا کرنے والا نہ بنائے، بلکہ قوم کو جوڑنے والا بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.